لائل پور سے ہیں فریدہ بیگم. وہ کہتی ہیں بھارتی سپریم کورٹ نے ساس کی جانب سے بہو کو جہیز کے لیے ہراساں کرنے کے معاملہ کے کیس کا فیصلہ سنایا ہے، جس میں خاتون کو جہیز کے لیے ہراساں کرنے پر ساس کو 3 ماہ کے لیے قید کی سزا سنائی گئی. آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں بھی اسی طرح کے فیصلوں کی ضرورت ہے تاکہ عورتوں پر جہیز کے نام پہ جو ظلم کیا جاتا ہے وہ کم ہو سکے؟ میں بھی ایک گزارش عرض کروں، میرا خیال ہے کہ بیونڈ ریپیئر ہو گیا ہے یہ معاشرہ اور یہ ملک. اب مجھے کو کہے مایوسی پھیلا رہا ہے تو بسم اللہ کہتا رہا، میری صحت پہ نہیں فرق پڑتا، میرے سے جھوٹ بولا نہیں جاتا اور اس میں کوئی گناہ ثواب جنت دوزخ نہیں، ویسے نہیں بولا جاتا، تب بنی نہیں. بچے جھوٹ بولنے میں مار کھاتے ہیں، میں نے زندگی میں 3-4 دفعہ سچ بولنے پہ. اور ایک بار میری والدہ اللہ غریق رحمت کرے، انہوں نے میرے والد اللہ بخشے ان کو کہا کہ آپ اتنا سچ کا پرچار کرتے ہیں، جب وہ بات کرتا ہے سچی تو پھر آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے. تو میرے والد کچھ دیر کے لیے ٹھٹک گئے، پھر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں اس کے سچ پہ نہیں، جتنے دھڑلے سے جتنی ڈٹائی سے یہ سچ بولتا ہے مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. اس طرح کے مطلب کیا اس پہ کیا جھوٹ بولنا اس ملک کا، میں نے کہا نا بیونڈ ریپیئر ایک چیز ہوتی ہے. بندے کو موت آتی ہے نا، پوری دنیا کے ڈاکٹرز اکٹھے کر لو، پوری دنیا کا پیسہ اکٹھے کر لو، بتائیں آپ کے بڑے بڑے دولت مند لوگ پتہ بھی نہیں چلا، کچھ نہیں ہو سکا. تو زندگی میں بہت کچھ ہے جس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک پرپوزل میں نے دی ہے، وہ میرا ویسے فیوریٹ محاورہ ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور قافلے گزر جاتے ہیں. تو جو مجھے جمہوریت دشمن، تو میں کہتا ہوں یار کیسے بے غیرت، وہ یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. اور دوسری بات ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا اسلام کی جمہوریت سے کوئی واسطہ نہیں. جس کا دل کرتا ہے، ہمارے خلفاء راشدین اور اس کے بعد عمر بن خطاب تک اور اس کے بعد آنورڈز ووٹ لے کے آئے تھے. کیا فضول بات ہے. ہمارے یہاں بیعت کا جو تصور ہے وہ کچھ اور ہے. وہ ایلڈرز کرتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، سیانے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ٹرائب کے سربراہ ہوتے ہیں. آج اس کا کچھ اور سوچ لو، لیکن ہمارا مالیاتی نظام بھی گورے کا دیا ہوا، ہمارا سیاسی نظام بھی گورے کا دیا ہوا، بھیک پہ تو پل رہے ہیں. ایک تو وہ جو ہے نا ٹھوٹا اٹھایا ہوا IMF والا، میں اس بھوک کی بات نہیں کر رہا، یہاں جو بھوک ہے فارغ ہیں. تو یہ جمہوریت، جمہور سے نکلا لفظ، جمہور بھوکے مر رہے ہیں عوام. تو یہ کہ جی لا علاج سا کیس ہے مجھے جو لگتا ہے. اگر 15 سال تک انتہائی کوئی جابر حکمران، بد لحاظ ترین آدمی، ایک دفعہ ان کا نا کوب نکال دے، وہ ایک دفعہ کام سیدھا، ایجوکیشن نالا فلانا یہ وہ، اور معافی کوئی نہیں کسی کو بھی کوئی، اور وہ ایک روایت بنے، اعلیٰ ترین پرائمری ایجوکیشن کا بندوبست کیا جائے. اعلیٰ ترین کہہ رہا ہوں میں. وہ بچے جب 15 سال پرائمری میں، بچہ ظاہر ہے 5-6 سال کا تو 8 سال کا 10 سال کا تو ہو گیا ہوتا ہے، تو پرائمری تک کی اعلیٰ ایجوکیشن انشور کرنے کے بعد 15 سال کے بعد جو کراپ آئے گی وہ انسانوں کی ہوگی. ورنہ اسی طرح جو آپ نے کہا ہے نا کہ پاکستان عورت ہو کے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بیٹی والے جہیز دیں، بھلے وہ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ تو ممکن ہے. کوئی باپ ہے وہ سب کچھ دے گا اگر وہ دینا افورڈ کر سکتا ہوگا اپنی بیٹی کو. تو یہ ایک تقریباً جانوروں کا سا ماحول ہے. وہ جو نکلا ہے کہیں اور بیٹھا تھا، وہ پتہ نہیں کیا جتوئی شتوئی اس کا وہ قصہ چل رہا ہے یہاں آج کل اخباروں میں. وہ جیل کی بجائے وہاں بیٹھا ہوا اپنا 7 سٹار زندگی انجوائے کر رہا تھا. تو اس ملک کا کوئی مطلب سر پیر ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا. باقی یہ بھی کر کے دیکھ لیں، اس سے اگر ہونا ہوتا کو بہتری ہونی ہوتی، اگر صرف ٹوٹے پجے
لجے قانون بنانے سے تو شاید یہ ملک کو بہتر ہو گیا ہوتا. یہاں تو ٹریفک آج تک کنٹرول کرنے نہیں آئی ان کو، چونکہ سر پیری کوئی نہیں. آپ اپنی صحافتی معاملات میں بہت مصروف رہتے ہیں، اور آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی لائف ٹائم فیوریٹ کتاب کون سی ہے جس کو آپ نے ایک سے زیادہ بار پڑھا ہو اور کبھی بور نہ ہوا ہو؟ منصور چشتی صاحب، تھینک یو ویری مچ. خوبصورت سوال ہے، لیکن الہامی کتابوں کو علیحدہ اگر رکھ دیں، ساری الہامی کتابیں، اوبیسلی قرآن پاک سر فہرست، اور اس کے بعد جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کو علیحدہ اگر آپ رکھتے ہیں تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، اٹ از امپاسبل. مثلاً اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ میرا فیوریٹ سنگر کون ہے، تو کہاں محمد رفیع صاحب، کہاں مہدی حسن صاحب، کہاں شرافت علی، کہاں غلام علی صاحب، کہاں ہیمنت کمار، کہاں منا ڈے، میں تو نہیں جواب دے سکتا. اچھا، اسی طرح آپ پوچھو فیوریٹ پھول، تو ہر بندہ موسٹلی کہہ دیتا ہے انہوں نے پھول دیکھے نہیں ہوتے پورے، کہ جی گلاب کا پھول. گلاب کا پھول تو شاید ہی کوئی نہیں. ڈیزرٹ میں ایسا ایسا خوبصورت پھول ہوتا ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. نرگس گلاب کے مقابلے پہ اتنا اس کی خوشبو جیسی خوشبو کہیں ہو سکتی ہے. سو یہ پھولوں کی طرح ہیں کتابیں، یہ خوبصورت آوازوں کی طرح ہیں. یہ بہت مشکل ہے. یہ آپ کے جیسے آپ کے بزرگ ہوں، باپ دادا، یا آپ کے بچے ہوں، جیسے کچھ لوگوں کے کم کچھ کے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ کون سا اچھا. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ہسٹری بھی پڑھتا ہوں، ریلیجنس جو ہے ان پہ بہت زیادہ پڑھتا ہوں. پوئٹری، میں خود پوئٹ ہوں، صاحب دیوان آدمی ہوں، تو لیکن میرا زیادہ فوکس چونکہ پروز پہ رہا. تو اس طرح جو ماڈرن سائنسز ہیں ان کے بارے میں، فلسفہ ہے، یہ وہ سارا، تو اس میں آبیتیاں ہیں، مثلا بایوگرافیز ہیں. اب ظہیر الدین بابر کی جو بایوگرافی ہے، جسے بیسیکلی کہتے ہیں وقائے بابر، یہ تسکے بابری تو فارسی ترجمہ انہوں نے کیا تو عنوان رکھا، اس کا نام ہے وقائے بابر. اب اس کا موازنہ مطلب دنیا کے بہت سارے، میں نے بش کی پچھلے چند مہینے پہلے اس کی پڑھی میں نے بایوگرافی، کوئی مقابلہ نہیں ہے آپس میں. وہ کس صحت کا آدمی، وہ کس صحت کا آدمی، ٹھیک ہے. سو اسی طرح میں نہیں اس کا جواب دے سکتا. اور دوسرا میں آپ کو ایک عرض کروں، جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا لت لگی ہوتی ہے، باقاعدہ ایڈکشن ہوتی ہے کتاب کی، تو ان کا اس بہت زیادہ انحصار موڈ پہ بھی ہوتا ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ پہ بھی ہوتا ہے. یہ جس طرح آپ کا موڈ ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اسی طرح کی آپ کتاب اٹھا کر. میرا ایک پرابلم ہے فنی، میں نہیں اور کسی کو جانتا جو اس طرح کرتا ہوں. میں ایک وقت میں 3 4 کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ ہے اس وقت الٹی کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ سری پرکاش صاحب کی کتاب ہے. یہ پاکستان میں پہلے آپ سفیر سمجھ لیں، آپ ہائی کمشنر ہندوستان کے تھے. ان کے بابائے قوم کے ساتھ بھی تعلقات تھے ذاتی، ان کے نوابزادہ لیاقت علی خان اور بہت سے لوگ. کیا کرے آدمی، اتنا کچھ ہے. یہ بڑی آپ کہو کہ کون سا وہ جو میں نے پہلے مثال دی، کون سا رنگ پسند ہے، پتہ نہیں. مجھے کالا بھی پسند ہے اور سفید بھی پسند ہے. اگر آپ مجھے کہیں لائن ڈرا کرو، میں نہیں کر سکتا. تو اب میں معذرت خواہ ہوں، میں اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہی نہیں.